السلام علیکم دوستو. آپ کو معلوم ہوگا کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم 18 سال کے بعد پاکستان پہنچی، لیکن میچ پہلا ون ڈے شروع ہونا تھا اور اس سے پہلے ہی نامعلوم کہاں سے کوئی سیکیورٹی تھریٹ آیا بقول نیوزی لینڈ کی ٹیم کے، اور انہوں نے آنن فانن اپنا دورہ منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا. پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی کوشش کی ان کو روکنے کی، براہ راست نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم سے بات بھی کی، لیکن لگتا ہے معاملہ کچھ زیادہ ہی گہرا ہے. تو اسی لیے ہم نے سوچا کہ نیوزی لینڈ آکلینڈ میں ہمارے دوست موجود ہیں. عاصم مختار صاحب، وہ پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ بھی بڑے قریبی تعلق ہے ان کا، خود براڈ کاسٹ بھی کرتے ہیں، بلاگنگ بھی کرتے ہیں. تو عاصم، شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک یہ کیا وجہ بنی ہے؟ اتنا آسان تو نہیں لگتا کہ 18 سال کے بعد کوئی ٹیم آئے اور صرف ایک کہیں سے نامعلوم کہیں فون آ جائے، کوئی اشارہ مل گیا اور اس کی بنیاد پہ تمام بوریا بسترا گول کر کے وہ واپس اپنے گھر کی راہ لیں. بہت شکریہ مجھے وقت دینے کا. بہت زیادہ مایوسی ہوئی اس بات کو سن کر. پاکستانی کمیونٹی جو نیوزی لینڈ کے اندر رہتی ہے، ہم لک فارورڈ کر رہے تھے کہ آج میچ ہوگا، سارے تیاریاں تھی، گھر پہ بچے بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اچانک سے جب یہ خبر آئی تو کافی ایک شاکنگ نیوز تھی ہمارے لیے. پاکستانی کمیونٹی کے جتنے بھی سوشل میڈیا چینلز ہیں یہاں پہ، اس کے اوپر یہ خبر جو ہے وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور کافی زیادہ اس کا تذکرہ بھی کیا گیا اور اس کے اوپر مختلف رائے بھی دی گئی اور کافی غم و غصہ بھی پایا جاتا تھا کمیونٹی کے اندر. تو جو سب سے مجھے لگتا ہے وجہ جو ہے وہ کافی پیچیدہ ہے، اس کے پیچھے بہت سارے عوامل بھی شامل ہیں، کچھ پولیٹیکل عوامل بھی ہوں گے، کچھ پاکستان کو بھی نیچا دکھانے کی کوششیں. اگر آپ کو دیکھا جائے کہ پاکستان کو پچھلے 10-15 سال میں تنہا کرنے کی کوشش ہے، یہ صرف آپ اس کو یاد رکھیے کہ یہ صرف کرکٹ کا دورہ ملتوی نہیں ہوا، اس کے بہت دور رس نتائج بھی ہوں گے. اس میں اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان نے پچھلے 4-5 سال میں ٹورزم کے حوالے سے بہت زیادہ کام کیا، بہت زیادہ پازیٹیو امیج آ رہا تھا. پاکستان 2020 کے اندر ایک ون آف دا بیسٹ ڈیسٹینیشن ٹورزم بھی ہوا، اکنامک ایکٹیویٹیز بھی بحال ہو رہی تھیں، پاکستان کا امیج بھی بحال ہو رہا تھا. لیکن انفارچونیٹلی اس ایک فیصلے کی بنا کے اوپر یہ ہوگا کہ پاکستان کو کسی اور نظر کے ساتھ دیکھا جائے گا. تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ کون سے ایسے عوامل ہیں جو پاکستان کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، نہ صرف کرکٹ کے گراؤنڈ میں بلکہ دوسرے جو محاذ ہیں ان کے اوپر بھی. تو پہلا جو آپ جیسے سوچتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی کون سی جیو پولیٹیکل فورسز ہیں جو آپ کے آس پاس آپ کو کہیں پہ بھی آگے نہیں آنے دینا چاہتی ہیں. بظاہر تو انہوں نے سیکیورٹی تھریٹ کہہ دیا، تو کیا یہ نیوزی لینڈ کے سیکیورٹی انچارج، ان کی حکومت، ان کے اپنے انٹیلیجنس کے ادارے اتنے بھولے ہیں کہ ان کو یہ آئیڈیا نہیں ہو سکتا کہ ایک ایسا ملک جو کہ بہت مشکل حالات سے گزرا اور اب جو ٹیررسٹ یا دہشت گردی کے جو واقعات ہیں اس میں کوئی 90% تک کمی ہو چکی ہے، اور اس کے باوجود انہوں نے ایک کسی نامعلوم انسگنیفیکنٹ فون کال کو بنیاد بنا کے اور اپنا دورہ منسوخ کر دیا. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 2014 کے بعد سے 2013-14 کے بعد سے پاکستان جو ہے وہ ایک سیف کنٹری تصور کیا جا رہا ہے. 90 کو چھوڑ کے مجھے لگتا ہے کہ بڑے شہروں کے اندر اگر آپ دیکھیں جو پاکستان کے مین سٹیز ہیں، وہاں پہ ایسا کسی قسم کا کوئی ٹیررزم کا ایکٹ نہیں ہوا پچھلے کوئی 3-4 سال کے اندر. اور نیوزی لینڈ کی گورنمنٹ نے آپ کو پتا ہو کہ انہوں نے پہلے یہاں سے اپنے جو سیکیورٹی ٹیم ہے وہ پاکستان کا دورہ کیا، انہوں نے باقاعدہ اس کو اسیس کیا اور اس کو اسیس کرنے کے بعد انہوں نے اس کو کہا کہ جی ہاں ہم پاکستان اس کو سیف کنٹری تصور کرتے ہیں اور پاکستان جانا چاہیے نیوزی لینڈ کی ٹیم کو. نیوزی لینڈ کی ٹیم 5 دن پاکستان کے اندر رہی، پریزیڈینشل سیکیورٹی ان کو مہیا کی گئی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ نیوزی لینڈ کے اندر سیاسی حلقوں میں، سماجی حلقوں میں اس امر پہ بحث ہوگی، تھوڑا سا ڈیبیٹ ہوگی کہ اس کا یہ بنیادی طور پہ معاملہ جڑا ہوا ہے اس سیاست کے ساتھ جس کا شکار پاکستان ہے بھارت کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے؟ اگر آپ دیکھیں کہ جو پولیٹیکل بلاک اب بننے جا رہا ہے یعنی پاکستان کا، جیسے اس کے اندر پاکستان، چائنا، رشیا، اور ایک اس کے جو اپوزٹ بلاک ہے جو کہ ابھی آپ ریسنٹلی دیکھیں گے جیسے جو بائیڈن نے بھی جو جن ملکوں کو بلایا ہے اپنے ساتھ ان کو بٹھا رہے ہیں، جس میں آسٹریلیا ہے، بھارت ہے، امریکہ ہے، یو کے ہے. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ خبر بھی یو کے سے آئی ہے اور یو کے ہائی کمشنر جو ہے ہائی کمیشن انہوں نے اس کو ایک نیوزی لینڈ کی گورنمنٹ کو بتایا ہے. تو اس کے اندر بہت زیادہ چانسز ہیں کہ یہ پوری کی پوری ایک چیز جو ہے اس کو سٹوری لائن بنایا گیا ہو، اس کو اس طریقے سے سٹیج کیا گیا ہو کہ جب بالکل آخری وقت ہو تب ہم پل کریں تاکہ اس کی بہت بڑی خبر بنے.
اگر یہ آج سے کچھ 4-5 دن پہلے بھی وہ واپس چلے جاتے تو شاید اتنی بڑی خبر نہ بنتی. لیکن بالکل ایٹ دا لاسٹ مومنٹ جب تمام کرکٹ کے شائقین, دنیا میں بہت بڑی تعداد ہے کرکٹ شائقین کی جو کہ, اور یہ پاکستان میں بہت عرصے کے بعد ایک بہت بڑی سیریز ہونے جا رہی تھی, تو اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کی نظریں بھی تھیں, تو اس کو بالکل آخری مومنٹ کے اوپر سبوٹاج کرنا, اور میں نے ورڈ سبوٹاج یوز کیا ہے یہاں پہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی چیز جو ہے وہ سوچی سمجھی سازش کے تحت ہوئی ہے, کسی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز کار فرمایا, جو کہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز آپ جو ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں, وہ ضرور اس کو پہنچیں گی اور ضرور دیکھیں گی کہ کیا لوگ, کون سے لوگ تھے, کون سے عوامل تھے جنہوں نے اس پوری کی پوری سیریز کو سبوٹاج کیا اور پاکستان کا نام جو ہے اس کو برا تصور کرانے میں انہوں نے کوشش کی ہے. تو یہ بڑا دکھ کا مقام ہے, اور مجھے لگتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر بہت ساری ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کا ضرور ہاتھ اس میں سے شاید نکل سکتا ہے. اور جیسے کہ ابھی آپ یہ بھی دیکھیں کہ آئی پی ایل بھی ہو رہی ہے, اور آئی پی ایل کے حوالے سے اگر آپ کو تھوڑا سا یاد ہو کہ کچھ عرصہ پہلے کے پی ایل جو کشمیر پریمیئر لیگ تھی, اس کے اوپر بھی تھریٹس کا جو ہے وہ دی گئی تھی باقاعدہ کرکٹرز کو کہ اگر آپ وہاں پر گئے تو آپ کے ہمارے پاس جو ہے وہ بالکل آپ کو کسی قسم کا کام نہیں ملے گا. تو جب آپ لوگوں نے دیکھا کہ کے پی ایل جو ہے کشمیر پریمیئر لیگ وہ پاکستان اسپورٹس بورڈ نے بہت ہی احسن طریقے سے کی منعقد کرائی اور اس کی کافی مشہوری بھی ہوئی, یہاں پہ بھی دیکھی گئی, تو ان کا اگلا جو انہوں نے سوچا کہ اب اگلا حربہ کیا ہو سکتا ہے, اور وہ اگلا حربہ یہی تھا جو انہوں نے یہاں پہ کر کے دکھا دیا. بڑا انفارچونیٹ ہے, اور میرا خیال یہ ہے کہ ایک ہاکس کال کے اوپر صرف ایک ایسی انفارمیشن جس کو نیوزی لینڈ کی گورنمنٹ ہم کسی کو بتا بھی نہیں سکتی ہے, کیونکہ وہ لازمی کو کنفرم نہیں ہوگی, اسی وجہ سے اس کو بتا نہیں سکتی ہے, کیونکہ وہ سمجھیں گے کہ اگر ہم نے کسی کو بتایا تو ہماری جگہ ہتھیائی بھی ہو سکتی ہے. یہ بتائیے کہ نیوزی لینڈ پہ آسٹریلیا کا کتنا اثر ہے, کیونکہ آسٹریلیا اور بھارت بڑے قریبی ان کے تعلقات ہیں, تو کیا یہ جو تعلق ہے کوارڈ کے اندر آسٹریلیا موجود ہے, اس میں دوسرے بھارت بھی ہے, امریکہ بھی ہے اور جاپان بھی ہے, تو کیا یہ جو اثر ہے اس 3-4 ملکوں کا وہ بھی اس فیصلے پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کوئی عمل دخل ہے اس میں؟ کہنے کو اس وقت بہت ساری جو کیا سرائیاں ہیں اس کے اوپر ہو سکتی ہیں, اور اس میں یہ یاد رکھیے کہ نیوزی لینڈ کے اوپر نیوزی لینڈ بہت ریلیجیسلی فالو کرتا ہے آسٹریلیا کی پالیسیز کو. یہاں پہ بہت ساری وہ چیزیں جو آسٹریلیا کرتا ہے اس کو یہاں پہ فالو کیا جاتا ہے. اگر آپ کو میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ آسٹریلیا نے ریسنٹلی چائنیز کے اوپر کافی زیادہ تنقید کرنا شروع کی, تو یہاں پہ بھی جو نیوزی لینڈ کی گورنمنٹ ہے ان کی طرف سے بھی کچھ انڈیپینڈنٹ جو ان کے لوگ تھے انہوں نے تنقید شروع کر دی, لیکن بعد میں پھر کیونکہ پریشر جب ماؤنٹ ہوا, نیوزی لینڈ چھوٹی کنٹری ہے, نیو چائنا کے ساتھ ان کے کافی اچھے زیادہ تجارتی تعلقات ہیں, تو انہوں نے ریلائز کیا کہ جب ہارڈ ٹائم ملا آسٹریلیا کو چائنا کی طرف سے تو نیوزی لینڈ پھر بیک فٹ کے اوپر آ گیا. لیکن اگر آپ اس کو آپ یہی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک پورا بلاک ہے جو کہ کسی نہ کسی طرح سے چائنا کے خلاف کام کر رہا ہے, اور چائنا کے اتحادی ممالک کے ساتھ بھی ان کے جو ہیں وہ تعلقات اچھے نہیں ہیں, جس کی وجہ سے لازمی اس کے اندر جو ہے پاکستان کے امیج خراب کرنے کی ان کو تھی. دوسری چیز آپ یاد رکھیے کہ ابھی ریسنٹلی جو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے افغانستان میں بہت سارے ملکوں کو, اور اس کا بھی ایک ان کے اندر جو تھا وہ دکھ تھا, اور اس کے بھی بدلہ لینے کی ان کے اندر ایک آگ تھی, جو کہ ہو سکتا ہے کہ سارے سبوٹاج کرنے کے عمل میں کار فرما ہو, جو کہ بڑا ہی دکھ والا ہے, کیونکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سپورٹس کو سیاست سے اور چیزوں سے بالا تر رکھنا چاہیے. آپ تو اصول کی بات کر رہے ہیں نا, لیکن وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جنگ اور محبت میں ہر چیز جائز ہوتی ہے, تو جو پاکستان کا بھلا نہیں چاہے گا, جو پاکستان کو عدم استحکام کا شکار دیکھنا چاہے گا, تو وہ تو پھر اس قسم کے حربے استعمال کریں گے. اور آپ نے ایک بڑا اچھا اس میں لفظ استعمال کیا کہ یہ عملاً اس دورے کو سبوتاج کیا گیا ہے, اور اس کے محرکات بلا شبہ بظاہر خاصے مضبوط قوی اس کے امکانات معلوم ہوتے ہیں کہ سیاسی محرکات ہیں. اور آپ چونکہ نیوزی لینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, آسٹریلیا بھی آپ قریب ہے, تو زیادہ آپ کو بہتر طریقے سے محسوس کرتے ہیں, اور دکھ بھی ظاہر ہے آپ کو, ہم سب کو ہو رہا ہے کہ 18 سال کے بعد ایک سیریز ہونی تھی, وہ اس طرح بڑے انسیریمونیس انداز میں انہوں نے ختم کرنے کا اعلان کیا ہے. تو چلے اللہ کرے کسی وقت دوبارہ نیوزی لینڈ کی ٹیمیں پاکستان آئیں اور پھر یہ بہانہ کر کے واپس نہ لوٹ جائیں کہ انہیں کوئی سیکیورٹی تھریٹ ہے. تو بہت بہت شکریہ, بہت آپ نے دیر تک ہمارا انتظار کیا. آکلینڈ میں بہت رات گہری ہو چکی ہے, تو بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ کبھی رابطہ کریں گے.